इंसान ना ऑयल के लिए लड़ेगा, ना गोल्ड के लिए, ना हीरो के लिए, लेकिन सबसे बड़ी जंग उस चीज़ के लिए होगी जो हम हर रोज़ वेस्ट करते हैं, ज़ाया करते हैं, यानी कि पानी। और अगर पानी नहीं होगा तो ना इंसानियत होगी और ना ही दुनिया होगी। नाज़रीन, सोचिए, कल सुबह आप उठते हैं और जब आप नलके को चलाते हैं तो एक भी बूंद पानी नहीं गिरता। जो आप स्क्रीन के राइट साइड पर देख रहे हैं, ये है एक शहर जहां नलके सूखे हुए हैं और लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। प्यास इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गई है और आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे, अगर पानी खत्म हो गया तो इंसानियत, हमारे प्लांट्स, एनिमल्स और पूरा इकोसिस्टम का क्या होगा। तो जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। साइंस के मुताबिक इंसान बिना खाने के 40 दिन तक सरवाइव कर सकता है, लेकिन बिना पानी के सिर्फ 3 दिन। प्लांट्स और एनिमल्स भी पानी के बगैर जल्दी मर जाते हैं। मतलब पानी सिर्फ एक ज़रूरत नहीं, बल्कि लाइफ की फाउंडेशन यानी जिंदगी की बुनियाद है। नाजरीन, अब आपसे एक सवाल है, आप बताइए, अगर कल से पानी बंद हो जाए तो आप अपनी फैमिली को सबसे पहले कहाँ ले जाएंगे? इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि डे 0 क्या होता है और दुनिया के किन शहरों ने इसे फेस किया। फिर बात होगी पाकिस्तान के थर डेजर्ट की, जहां लोग रोज 5 से 10 किलोमीटर पैदल सिर्फ एक मटका पानी के लिए चलते हैं। हम डिस्कस करेंगे कि पानी की कमी से प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस और पूरे इकोसिस्टम पर क्या असरात मुरतब होते हैं। आपको दिखाएंगे कि कैसे कुछ शहर और मुल्क ऑलरेडी पानी के लिए वॉर्स और टेंशन्स फेस कर रहे हैं। और आखिर में हम एक पावरफुल सवाल रखेंगे आपके सामने, क्या इंसान पानी को सेफ कर पाएगा या हम अपनी ही जिंदगी से खेल रहे हैं? जी हाँ नाजरीन, तो अब बात करते चलते हैं कि दुनिया के वो कौन से शहर हैं जो पानी की कमी को फेस कर चुके हैं। केप टाउन, साउथ अफ्रीका, 2018। इस शहर ने अनाउंस किया था डे 0। डे 0 वो दिन होता है जब किसी शहर या मुल्क के पानी के ऑफिशियल सप्लाईज कंप्लीटली बंद हो जाते हैं। मतलब लोगों के घरों में नलकों से पानी आना बिल्कुल रुक जाता है। चेन्नई, इंडिया, 2019। ये शहर बिल्कुल ड्राई हो गया था। टैंकर से पानी सप्लाई होता था और लोग घंटों लाइन में खड़े रहते थे। तीसरे नंबर पर कराची, पाकिस्तान, 2018 से 2019 तक पानी की डिस्ट्रीब्यूशन इतनी अनइक्वल हो गई थी कि पानी माफिया ने कंट्रोल ले लिया। एक टैंकर की कीमत आम आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। अब मैं अपनी ऑडियंस से सवाल करती चलूं, आप क्या करेंगे अगर आपके शहर में भी टैंकर माफिया पानी को ब्लैक मार्केट में बेचना शुरू कर देगी? अब बात करते हैं पाकिस्तान के शहर थर डेजर्ट के बारे में। थर पाकिस्तान का वो इलाका जहां पानी की कमी एक सदियों से मुसलसल मसला बनी हुई है। 2014 से 2019 के दरमियान हर साल ड्रॉट यानी सूखा आता है। थर में 600 से ज्यादा बच्चे पानी की कमी और मॉल न्यूट्रिशन से मर गए। यहाँ के लोग रोज 5 से 10 किलोमीटर पैदल चलकर सिर्फ एक मटका पानी लाते हैं। सोचिए, जब आपके शहर में आरओ फिल्टर से कोल्ड वाटर निकलता है, थर के लोग एक सिप पानी के लिए अपनी जान खतरे में डालते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, एक ग्लास पानी जो आप वेस्ट कर देते हैं, उसकी कीमत किसी के लिए पूरे दिन की स्ट्रगल हो सकती है। नाजरीन, अब हम बात करते चलते हैं
کہ پانی کا امپیکٹ پودوں پر کیا ہوتا ہے۔ پانی کے بغیر سب سے پہلے پلانٹس مرنا شروع ہو جاتے ہیں، کراپس یعنی کھیتی فیل ہو جاتی ہے۔ 2015 کا کیلیفورنیا ڈراٹ یاد ہے؟ وہاں $1 بلین کی فصلیں ڈسٹرائے ہو گئی تھیں۔ مطلب صرف پانی کی کمی سے ایک پورا ایگریکلچر سسٹم کولیپس ہو سکتا ہے۔ اب آپ امیجن کر سکتے ہو، سپر مارکیٹ میں فروٹ اور سبزی ڈبل پرائس پہ ملے، صرف اس لیے کیونکہ پانی نہیں تھا۔ اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پانی کا امپیکٹ اینیملز پہ کس طرح ہوتا ہے۔ جب ریورز اور لیکس سوکھ جاتے ہیں تو سب سے پہلے اینیملز سفر کرتے ہیں۔ افریقہ میں 2011 کا ایسٹ افریقہ ڈراٹ نے thousands آف ایلیفینٹس، جرافس اور گوٹس کو مار دیا۔ پاکستان کے تھر میں بھی پانی کی کمی کی وجہ سے گائے، بکریاں اور اونٹ مر جاتے ہیں۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں کہ انسان پر پانی کے ختم ہونے کے کون سے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انسانیت کا اصلی ٹیسٹ تب ہوتا ہے جب پانی ختم ہو جاتا ہے۔ کیپ ٹاؤن میں لوگ ایک دن میں صرف 2 منٹ شاور لیتے تھے۔ چنئی میں لوگوں کو ٹینکر کے لیے لڑنا پڑتا تھا۔ سوچئے اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سیکرٹ، راز کسی ایکسپینسو دوا، کسی ریئر وائٹامن یا کسی کاسٹلی سپر فوڈ میں نہیں، بلکہ ایک سمپل سی چیز میں ہے، یعنی کہ پانی۔ پانی جو ہم روز بہترین اسٹائل میں ویسٹ کرتے ہیں، اصل میں صرف 3 ایٹمز کا جادو ہے۔ 2 چھوٹے چھوٹے ہائیڈروجن اور ایک تھوڑا ایٹیٹیوڈ والا آکسیجن۔ جب یہ ملتے ہیں تو فارمولا بنتا ہے H2O۔ اور مزہ دیکھو، دونوں جلنے والی چیزیں ہیں، یعنی ہائیڈروجن اور آکسیجن مل کر آگ بجھانے والی چیز بنا دیتے ہیں۔ وہاں نیچر کے بھی بڑے ہی ٹویسٹ ہیں۔ اس کا اینگل 104.5 ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہماری زندگی کا اینگل کبھی سیدھا نہیں ہوتا۔ اسی اینگل کی وجہ سے پانی ایک یونیورسل سالوینٹ ہے، یعنی ہر چیز اپنے اندر گھلا دیتا ہے، بس تمہاری پرابلمز کو چھوڑ کر۔ کیا بات ہے سر، کیا بات ہے سر۔ اور جب یہ جمع ہوتا ہے تو ہلکا ہو کر تیرتا ہے، مطلب برف بھی کہتا ہے میں VIP ہوں، نیچے ڈوبنے والا نہیں ہوں۔ سوچو اگر یہ 3 ایٹمز ایسے کوآپریٹ نہ کرتے تو نہ بارش ہوتی، نہ چائے بنتی، نہ تمہاری بریانی ریڈی ہوتی، اور زندگی ایک ریگستان بن جاتی۔ ہماری باڈی کا 60 سے 70% حصہ پانی ہے۔ خون میں 90% تک پانی ہوتا ہے۔ دماغ اور دل دونوں 70% پانی سے بنے ہیں۔ ہڈیاں جو ہمیں دیکھنے میں سخت لگتی ہیں، ان میں بھی 30% پانی ہوتا ہے، یعنی ہم اصل میں چلتی پھرتی ایک واٹر بوٹل ہیں۔ اگر انسان کو 2 سے 3 دن تک پانی نہ ملے تو سب سے پہلے ڈی ہائیڈریشن شروع ہو جاتی ہے، منہ سوکھنا شروع ہو جاتا ہے، چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد بلڈ یعنی خون تھک ہونے لگتا ہے، جسے ہارٹ کو پمپ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، دماغ سگنلز توڑنے لگتا ہے، یعنی انسان غلط فیصلے لینے لگتا ہے، اور اگر پانی 5 سے 7 دن تک نہ ملے تو باڈی آرگنز بینڈ ہونے لگتے ہیں اور موت یقیناً ہونے لگتی ہے۔ اب آپ پانی کی پاور دیکھیے۔ پانی جسم کا کولنگ سسٹم ہے، پسینے کے ذریعے ہمیں گرمی سے بچاتا ہے۔ پانی ایک ٹرانسپورٹ سسٹم ہے، ہمارے تمام نیوٹرینٹس کو سیلز تک پہنچاتا ہے۔ پانی ایک ڈیٹاکس سسٹم ہے، کڈنیز کے تھرو ٹاکسنز یعنی زہریلے مادوں کو باہر نکالتا ہے۔ سوچو اگر یہ سسٹم فیل ہو جائے تو انسان ایک مشین کی طرح اوور ہیٹ ہو کر بلاسٹ ہو سکتا ہے۔ پانی کے بنا صرف انسان یا جانور نہیں، پورا
ایکو سسٹم کولیپس ہو جاتا ہے۔ ریورس ڈرائی یعنی کہ فش اسپیشیز ایکسٹنکٹ، ختم۔ فارسٹ ڈرائی یعنی برڈس اور انسیکٹس ڈسپیئر، ختم۔ جو آپ رائٹ سائڈ پر دیکھ رہے ہو یہ ہے ایرل سی، قزاقستان ازبکستان بارڈر، جو دنیا کی 4th لارجسٹ لیک تھی اور صرف پانی کے اوور یوز کی وجہ سے 1990 میں آلموسٹ ختم ہو گئی۔ اب میں اپنی آڈینس سے سوال کرتی ہوں، اگر اوشینز یا ریورس ڈرائی ہو گئے تو کیا انسان آرٹیفیشل مشینز سے نیچر کو ریپلیس کر پائے گا یا نہیں؟ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ 21ویں صدی کی سب سے بڑی جنگ آئل کے لیے نہیں بلکہ پانی کے لیے ہوگی۔ پہلے ہی نائل ریور ایجپٹ ورسس ایتھوپیا، انڈس ریور انڈیا ورسس پاکستان اور میکونگ ریور چائنا ورسس ساؤتھ ایسٹ ایشیا پر ٹینشنز بڑھ رہی ہیں۔ آج 2025 میں ہی دنیا کے 2.2 بلین لوگ سیف ڈرنکنگ واٹر سے محروم ہیں۔ افریقہ کے سہارا ڈیزرٹ اور ایشیا کے کچھ حصوں میں پانی کا لیول بڑھتی گرمی اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے تیزی سے گر رہا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ پانی آئل سے بھی زیادہ قیمتی اور ویلیویبل ہو جائے گا۔ اب سوچئے، ایک سائڈ پر انڈیا اور پاکستان جیسے ممالک جن ڈیپینڈ کرتے ہیں انڈس ریور پر، دوسری طرف نائل ریور جہاں سے ایجپٹ، سوڈان، ایتھوپیا سروائیو کرتے ہیں۔ اگر کل ایتھوپیا نے اپنا ڈیم بند کر دیا تو ایجپٹ کے کھیت سوکھ جائیں گے۔ اگر کل کو پانی ایک نیوکلیئر بم سے زیادہ ڈینجرس ویپن بن جائے تو دنیا کا کیا ہوگا؟ دوستو، یہ صرف ایک امیجنیشن نہیں بلکہ ریئلٹی ہے جو ہم نے کیپ ٹاؤن، چنئی اور تھر جیسے مقامات پر دیکھی ہے۔ اور اگر ہم نے پانی بچانا نہیں سیکھا تو کل کو ہر شہر تھر بن جائے گا۔ انسان کبھی ہار نہیں مانتا، اس کے پاس سلیوشنز اور حل ہوتے ہیں۔ پہلا حل ہے ڈی سیلینیشن، یعنی سمندر کے پانی کو میٹھا بنانا، جہاں سعودی عرب اور اسرائیل پہلے ہی کام کر رہے ہیں۔ دوسرا میتھڈ ہے ریسائکلنگ سسٹمز، جہاں فلش اور سیویج کا پانی فلٹر کر کے دوبارہ پینے کے لائق بنایا جاتا ہے۔ ہائیڈروجن اور آکسیجن مل کے پانی بناتے ہیں اور تمہاری ایک چھوٹی سی کلک مل کے ہمیں موٹیویشن دیتی ہے۔ تو چھوڑ دو ٹینشن، دباؤ سبسکرائب کرو۔